میں ہوں ملک فیاض نظامی ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ناظرین، رات سیکشن 22 کو ضابطہ فوجداری سیکشن 22 کو رات 3:30 بجے تک پڑھا. سیکشن 22 کو پڑھا ضابطہ فوجداری کو. اس سیکشن کو پڑھا جس سیکشن میں یہ جسٹس آف پیس بنا دیے. جسٹس آف پیس کن کو بنایا گیا؟ اے ایس جے کو، سیشن جج کو. پہلے عدالت عالیہ ہوا کرتی تھی. یہ بھی ایک کوشچن ہے، یہ معاملہ عدالت عالیہ میں گیا کیوں؟ کس سے متعلق؟ ضابطہ فوجداری 22 سے متعلق. اب ضابطہ فوجداری سیکشن 22A6 کیا کہتی ہے کہ اگر پولیس والے اپنی ڈیوٹی بامطابق قانون سر انجام نہیں دے رہے تو ان کو حکم کیجیے. 2016 تک نا ہم ایک ہی جھگڑے میں نظر آئے ہیں جوڈیشری سے متعلق. دوستوں سے گزارش، اور جھگڑا کیا تھا 2016 تک کہ یہ ایگزیکٹو آرڈر ہے یا جوڈیشل آرڈر ہے. کیا بات ہے، ہمارا جھگڑا دیکھیے. اب یہاں آ کے آپ اپنے اختیارات خود، ہم اپنے اختیارات خود ڈسٹرب کر رہے ہیں. چلیں پھر بھی ہم پہنچے درمیانے راستے پہ، بلکہ نہیں 25% ہم نے بات کی کہ یہ جوڈیشل آرڈر 25% نہیں بنانا تھا، نہ بناتے یار. اچھا چلیں بنا دیں. اب آگے چلیں. پولیس والے ایف آئی آر نہیں دے رہے. کس کو؟ ضابطے کو. ضابطے پہ عمل کرنے سے ڈینائل ہے. یہاں تک پریپوزیشن سمجھ میں آ گئی؟ سونا ہے پروپوزیشن. یس. میرے دوست کو جواب ملے گا ہوگا. اب ہم نے یہاں دیکھنی لیگل پروپوزیشن. جسٹس آف پیس بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اس ضابطے پہ عمل کروانا ہے یار. نہ کرو یار، یہی ہے ضابطہ فوجداری. یار آ گیا نا. ضابطہ فوجداری نے ضابطہ فوجداری کو ہی پروٹیکٹ کرنا یار. ضابطہ فوجداری نے سول کو پروٹیکٹ نہیں کرنا. آپ لے کے آئے 22 میں، سیکشن 22 ضابطہ فوجداری میں جسٹس آف پیس کو. جسٹس آف پیس کے ساتھ آپ نے لفظ استعمال کر دیا میں، کہ وہ جو ایف آئی آر ضابطے پہ عمل کرتے ہوئے 154 پہ عمل کرتے ہوئے پولیس ایف آئی آر نہیں دے رہی، تو آپ نے جوڈیشل آرڈر کیا، ایگزیکٹو آرڈر کیا. آپ نے کیا. میرے فاضل ججز صاحبان، آپ نے آرڈر کیا. جسٹس آف پیس نے آرڈر کر دیا. عمل درآمد پھر بھی نہیں ہوا. میری اس بات پہ اب دیکھیں نا، جوڈیشل آرڈر، ایگزیکٹو آرڈر، ہم یہاں پہ کھڑے ہیں نا. میں نے گزارش کی ہم یہیں پہ کھڑے ہیں، اور پھر ہم نے ایگزیکٹو آرڈر تھا 2016 کی ججمنٹ میں دے دیا، 5 رکنی بینچ نے دے دیا، تو پھر بھی ہم ادھر ہی کھڑے ہیں.
पुलिस अगर ज़ाब्ते के मुताबिक, देखिए गुजारिश सिर्फ इतनी सी है, पुलिस अगर ज़ाब्ते के मुताबिक 154 के मुताबिक cognizable offense from the contents of that petition application अगर उससे निकल रहे हैं तो क्या करेंगे भाई? ज़ाब्ता फौजदारी ये कहता है कि 154 के तहत SHO shall register the FIR एंड कहा कि ड्यूटीली बॉन्ड है यार। अब मामला आ गया जनाब जस्टिस ऑफ पीस के अंदर पास। इंतहाई अफसोस से मुझे कहना पड़ गया, हमने इस्तेमाल किया गया, यहां पे आके हमें इस्तेमाल किया गया। चले हम इस्तेमाल हो रहे हैं, छोड़ दें इस टॉपिक को कि हम इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आपको ज़ाब्ते ने ये कहा कि आपने ज़ाब्ते को प्रोटेक्ट करना है यार, सेक्शन 22 CRPC, वेरी सिंपल। और बात किधर निकल गई? पुलिस की तरफ। ये चेक रख दें जी, चेक एंड बैलेंस फॉर द पर्पस, चेक एंड बैलेंस वर अपॉइंटेड। हम इनके चपरासी लगे हुए हैं। निजामी को ये पता है, खुदारा पता है, हम जुडिशरी चपरासी लगे हुए हैं। हाँ यार, चपरासी तो हम हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन आइन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, चपरासी हम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम खुद मुख्तियार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक वकला जिंदा हैं हम खुद मुख्तियार हैं। बहुत शुक्रिया।